بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لبين الناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان کا لباس میلا ہو جاتا ہے تو انسان اس سے جینے کی فکر کرتا ہے. اور اب تو بہت کم وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. ورنہ پہلے کسی نہر کے کنارے کسی ندی اور تالاب کے کنارے کپڑا دھلنے والے کپڑے دھلتے اور میں کچین زیادہ ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑوں کو پتھر پر مار دے. کپڑا کم میلا ہے، نئے کچین آسانی سے جلد صاف ہو جاتا ہے. اگر نئے کچین زیادہ ہے تو اس کے پیچھے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. زیادہ نئے کچین آسانی سے نہیں کرتا، محنت اور مشقت برداشت کرنی. ایک دفعہ میں کشمیر گیا ہوا، وہاں ایک بڑے عالم 75 سال سے زیادہ عمر دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے اور ماشاء اللہ اس عمر میں بھی بڑے مضبوط. ہم لوگ ناشتہ کرنے کی دعوت سے دیتا تھی تو وہاں پہاڑوں کے مکانات ہوتے. ہم ناشتہ کرنے جانا بھی ہے تو اتنی مشقت جھیلنی پڑتی ہے جس پہ دوپہر کا کھانا واجب ہوتا ہے. اوپر اور کافی فاصلے کا مکان تھا. لوگ ان لوگوں کو لے کے جا رہے تھے اور وہ مولانا صاحب بیچارے پہاڑی آدمی اور اس عمر میں بھی بڑے چاق و چوبند. وہ تیزی سے ہم لوگوں سے آگے آگے چڑھ رہے تھے. ہم لوگوں کو تو پہاڑ پہ چڑھنے کی عادت ہے، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سننا منتا پہ چڑھتے ہیں اور وہاں تو ماشاء اللہ عجیب و غریب پہاڑ. تو جب کئی دفعہ میں پیچھے رہ گیا وہ کافی آگے بڑھ گیا. تیسری چوتھی دفعہ میں انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ حضرت جی آپ بار بار پیچھے رہ جا رہے ہیں اور اپنے وطن جائیں گے تو کہیں گے کہ کشمیر کے پہاڑ میں سکتا ہے. حالانکہ یہ پہاڑ نہیں، یہ چٹان ہے. پہاڑ تو آپ نے دیکھا نہیں. جو واقعہ ان کو مجھے سنانا تھا وہ تبدیل کی محنت میں بھی لگے رہے اور ابھی ماشاء اللہ لگے رہے. اور ایسے ایسے علاقوں میں وہ جاتے ہیں جہاں عموماً لوگ نہیں پہنچتا. مجھ سے بتانے لگے کہ ایک دفعہ تبدیلی دورے پر نکلا تو 45 دن تک
تبدیلی دورے ہی میں رہا اور ایک ہی کپڑا ساتھ میں لے کے گیا تھا وہی پہنے ہوئے تھا، وہ خوب میلا ہو گیا۔ واپسی میں دہلی پہنچا تو دھوبی کے یہاں کپڑا سلنے والے کے یہاں جا کر میں نے کپڑا سلوانا چاہا، تو اس نے کہا کہ اگر جلدی آپ کو دینا ہے تو 5 روپے ہوں گے، 3-4 دن کے بعد آپ لیں گے تو 3 روپے، پرانے زمانے کی بات ہے، برسوں پہلے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ 3 دن بعد بھی دے دیں گے۔ کہتے ہیں میں گیا 3 دن کے بعد تو 10 روپے کا نوٹ میں نے دیا، کپڑا جلا ہوا اس نے دیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ مجھے پیسہ واپس کرتا 7 روپے، لیکن اس نے واپس کیے 5 روپے۔ تو میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید 2 روپے اور واپس دے، لیکن اللہ کا بندہ 10 سے مس نہیں گیا۔ تو میں نے اس کو ذرا دور کے دیکھا کہ 2 روپے واپس دو، تو اس نے کہا مولوی صاحب دور کے نہ دیکھو، اس لیے کہ جب تم نے کپڑا سننے کو دیا تھا تو میں نے سمجھا خاکی رنگ کا کپڑا ہے، جب دھلنا شروع کیا تو اندر سے سفید کپڑا دیکھا، اس لیے 5 روپے ہی دلائی نہیں، 5 روپے واپس لو اور گھر جاؤ۔ تو جب کپڑا زیادہ میلا ہو جاتا ہے تو آدمی کو اس کے دھلنے پر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے میں جو گرد و غبار اور میل کچیل ہمارے روح پر اور جسم پر پڑ جاتا ہے، ہمارے ظاہر و باطن پر گناہوں کے جو اثرات ہو جاتے ہیں، انہیں رمضان المبارک میں دھل کر صاف کر دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت دھلائی کا مہینہ، صفائی کا مہینہ، پاکی اور طہارت کا مہینہ، اور اسی لیے کچھ مشقت کروائی جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی وہی 45 دن والا کپڑا لاتے ہیں، بہت ہی میلا کچیلا، تو اس کے دھلنے میں کچھ مشقت جھیلنی پڑتی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا لمبا قیام رکھا کہ تھوڑی مشقت کرو تاکہ 11 مہینے تک گناہ کے اثرات جمع ہو جانے کی وجہ سے دل جو میلا ہو گیا، دل کے اوپر جو غبار آ گیا، روح جو کمزور ہو گئی وہ طاقتور ہو گیا، اور دل جو میلا ہو گیا وہ صاف ستھرا ہو گیا۔ تو رمضان المبارک اس لیے آتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو پاک صاف کریں اور کچھ مشقت برداشت کریں۔ بغیر مشقت برداشت کے ہوئے صفائی پوری نہیں ہو۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے روزہ اور تراویح کو بھی ایک ایسا بوجھ سمجھا ہے جس کو جلد از جلد اپنے گلے سے اتار کرتے ہیں۔ روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چونکہ ہم نے رکھا ہے اس لیے از فجر کا اثر آرام کروانا ضروری ہے، اور پورا دن ہمیں لیٹ کر سو کر آرام کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، اس لیے کہ ہم پر روزے سے اور تراویح بھی ڈھونڈ کر ایسی جگہ پر لینی چاہیے جہاں ماشاء اللہ تعلمون کے علاوہ کچھ نہ سمجھ میں آئے۔ جتنی جلد تراویح مکمل ہو جائے اتنا مناسب ہے۔ یہ چیز علامت ہے اس کی کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے صحیح فوائد کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، مجبوری سمجھ کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور مجبوری سمجھ کے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ رمضان ہماری پاکی اور صفائی کے لیے آتا ہے، تو ہم تھوڑی مشقت برداشت کر کے اس مہینے کو پوری طرح استعمال کریں۔
ذوق و شوق کے ساتھ روزہ، ذوق و شوق کے ساتھ تراویح۔ کھڑے ہونے میں مشقت ہو رہی ہے اور پریشانی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مشقت تو جاتی رہے گی، اجر باقی رہے گا، اس لیے تھوڑی دیر کی مشقت میں برداشت کروں۔ یہ احساس جب انسان کو ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دیں، اس کے گناہوں کو ختم کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ رکھتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح یہ ارشاد کرتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس میں بھی دو شرط ہے، ایمان کے ساتھ، احتساباً اجر کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے پاکی اور صفائی کہ انسان ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھے گا، ایمان بھی ہے اور اللہ سے اجر کی امید ہے، ایمان بھی ہے اور اپنے روزے کا پورا احتساب بھی ہے، جائزہ بھی لے رہا ہے کہ کہیں میرے ذوق و شوق میں کمی تو نہیں آئی، کہیں کوئی گناہ کا عمل تو میں نہیں کر رہا، کہیں روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کو میں اختیار تو نہیں کر رہا۔ جب یہ دو شرط پائی جائے روزے میں اور رات کے کھڑے ہونے میں، تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ بتائیے کتنی بڑی بشارت ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اور تراویح کی برکت سے معاف کرتا ہے۔ اس لیے ان دونوں عبادتوں کو اہتمام کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ انجام دیں اور تھوڑی مشقت برداشت کریں۔ مشقت سے بھاگنا اجر سے راہ برار اختیار کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجرکم علی قدر نصبکم، کہ تمہیں اجر مشقت کے بقدر ملتا ہے، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ آپ مزدوری کر رہے ہیں، محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی مزدوری نہیں کرتا اور وہ روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، دونوں کے روزے میں زمین آسمان کا فرق۔ مشقت کر کے روزہ رکھنے والا اور دن بھر پسینہ بہانے والا، اللہ کی نگاہ میں اس کے ایک روزے کا اجر اتنا ہوگا جتنا دوسرے آرام اور راحت سے روزہ رکھنے والوں کے 30 روزوں کا بھی نہیں۔ اجرکم علی قدر نصبکم، جو مشقت جتنی جھیلے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اتنا بڑھا دے۔ اسی طرح تراویح میں جو زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا، تہجد کی بھی پابندی کرے گا اور نوافل کا بھی اہتمام کرے گا، جیسے اوابین مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھی جائے، اس وقت تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کے کھانے کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب بھی بجائے قل واللہ پڑھنے کے سورہ قل واللہ کے، سورہ اخلاص کے، مغرب میں کوئی لمبی سورہ پڑھ دیں تو پیچھے والے مقتدی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو نیک ہدایت عطا کر دیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروا دیں۔ یعنی اتنی تاخیر بھی کہ ذرا مغرب کی نماز جلدی ہو گئی، ہمیں برداشت نہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو جاتے گھر جا کر
دسترخوان پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑنا، اوابین کا سواری، یہ چیز غلط ہے، تھوڑا اور صبر کر لیجیے، چند رکعت پڑھ لیجیے۔ اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اب آپ کے پاس پوری رات پڑی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ تراویح کی نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ اب کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رات بہت بڑی ہے اور رمضان کی رات ہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لی، کچھ اور نوافل پڑھ لی، اللہ سے دعا کر لی۔ یہ اعمال جس میں مشقتیں بڑھتی جائیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بڑھتا چلا جائے۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی بات، رمضان المبارک میں اپنی پاکی اور صفائی کے پیش نظر عبادتوں کو ذوق و شوق کے ساتھ انجام دیا۔ دوسری بات، کچھ مشقت ہو تو اسے برداشت کیا جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر میں اضافہ کرے۔ اس سے آگے میں عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل ذکر کا بھی سکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی کہ رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کرو۔ کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، اللہ اکیلا ہے، وہی معبود ہے۔ اسے اہتمام سے پڑھنا ہے رمضان میں۔ دوسری چیز استغفار، چونکہ یہ صفائی کا مہینہ ہے اور گناہ کھلتے ہیں استغفار کی برکت سے، تو استغفار کی کثرت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا۔ جو زیادہ استغفار کرتا ہے، استغفار کی کثرت جس انسان میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا، ہر تنگی سے خلاصی عطا کرے گا جو استغفار کی کثرت کرے گا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پاک پروردگار سے مغفرت مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ جب تم مغفرت طلب کرو گے، استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ رکی ہوئی بارش تم پر برسا دے گا اور تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے سے قوت عطا کرے گا، مال و اولاد میں اضافہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ یہ سب فائدے استغفار کے ہیں۔ لوگ کتنا پریشان ہیں روزی کے لیے، روزی اللہ نے استغفار کے ورد میں بھی رکھی اور قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں برکت دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں بہت اونچے درجے کے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، ایک شخص ان کے خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا، استغفار کی کثرت کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آیا، اس نے کہا، حضرت بے اولاد ہوں، دعا کر دیجیے اولاد ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا، حضرت فقیر ہوں، نادار ہوں، تنگدست ہوں، دعا کر دیجیے کہ مالدار ہو جاؤں اور کوئی نسخہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا، استغفار کی کثرت۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ محمد، جو آتا ہے
آتا ہے استغفار. وہ جیسے کتابوں میں ہے کہ ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا میرا یہ مقدمہ ہے, ایسی ایسی بات ہے. وکیل صاحب نے کہا صحیح کہتے ہو تم, حق کرو. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا جس کے خلاف اس کو مقدمہ دائر کرنا, مدعا علیہ, وہ چلا گیا. وکیل صاحب کو آگے اس نے پوری بات کہی, ایسی بات ہے ایسی بات ہے. انہوں نے کہا صحیح کہتے ہو تم, حق کرو. وہ بھی تو غائب ہو گیا. تو ایک پہلے سے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جب مدعی بھی حق پر ہے, مدعا علیہ بھی حق پر ہے, تو کام کیسے بنے گا؟ آپ نے کہا اس کو بھی کہا صحیح کہتے ہو, اس کو بھی کہا صحیح کہتے ہو. تو وکیل صاحب نے کہا تم بھی صحیح کہتے ہو. تو حضرت حسن بصری نے نسخہ بتا دیا استغفار. تو آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ اولاد کا بھی نسخہ استغفار, مال کا نسخہ بھی استغفار, قحط کے دور ہونے کا نسخہ بھی استغفار. تو اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ایک ہی ورد سب کو بتا دیں. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اللہ نے بھی یہی ورد انہی مقاصد کے لیے قرآن میں سب کو بتایا, اور پھر یہی آیت تلاوت یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کی برکت ہے کہ اللہ موسلادھار بارش برسائے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال عطا کرے, وَبَنِينَ, اولاد عطا کرے, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات اور نہریں عطا کرے. تو یہ سب فائدے استغفار کے قرآن میں ذکر کیے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور استغفار. تیسری چیز جنت کی طلب, اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا. جنت ہم سب کی تمنا ہے, اور ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے جنت میں جائے. اور ماشاءاللہ بعض حضرات تو جنت کے سلسلے میں اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ خود جنت میں جائیں اور جنت کے پہرے دار بن جائیں کہ کسی کو کچھ نہیں نہ دے جائیں. کچھ حضرات ہمارے ہیں, مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس محلے میں بھی کچھ حضرات جو ہیں وہ بیچارے ہمارے پہلے ہنسی تھے, اب غیر مقدم ہو گئے, اور لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ 999 1000 میں سے 999 تو وہ جہنم میں جائیں گے, صرف ایک جنت میں جائیں. ہمارے ابا حضور کہتے تھے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ اتنی ہی جنت میں جائیں گے, باقی کوئی نہیں جائے. تو یہ بیچارے پوری دنیا میں تھوڑے سے ہیں, تھوڑے سے افراد ہیں. اب یہ تھوڑے سے اکیلے جنت میں جائیں گے تو پوری جنت میں کیا ہے, کرکٹ کھیلیں گے جا کے, کیا کریں گے؟ ارے بھائی دوسروں کے لیے بھی تو دروازہ کھلا ہے, بیکار کی بات نہ کیا کریں. اور میں نصیحت کرتا ہوں ہمارے بھائیوں کو, آپ کو رفع کرنا ہے شوق سے کیا, اور آپ کو زور سے آگے کہنا ہے ضرور کہا, لیکن دوسرے لوگوں کو کافر مشرک نہ ٹھہرائیں. اور بہکاری کا وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سپرد کیا ہے وہ آپ اپنے ذمہ نہ لگائیں. یہ لوگوں کے کار میں آ کے کہہ دیں کہ آپ کی نماز نہیں ہو. اگر آپ کو سمجھانا ہے تو میں موجود ہوں, آ کے مجھے سمجھا دیجیے کہ نماز نہیں ہو. اگر آپ کو کوئی حدیث بتانی ہے مجھے لا کے بتا دیجیے. یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ بھولے بھالے لوگوں کو, سیدھے سادے لوگوں کو, جماعت سے جڑے ہوئے نئے جڑے افراد بیچارے ابھی انہوں نے پوری نماز بھی نہیں سیکھی, اور آپ نے کہا میں آ کے سور ٹوٹ دیا کہ آپ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے امام کے پیچھے تو آپ کی نمازی نہیں ہوگی. یہ غلط طریقہ. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے حضرات یہاں لوگوں کو کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں عموماً اختلافی موضوعات پر کبھی نہیں بولتا, اور میرا ذہن یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب مسلمان ہیں,
سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن مجھے مجبور ہو کر آج کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں جو کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حنفی مسلک کی نماز صحیح نہیں ہے تو آپ علماء سے بات کریں۔ آپ کمزور لوگوں سے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اگر سمجھانا ہے ہمیں سمجھائیے، اور نہیں سمجھانے کی طاقت ہے تو ہم سے سمجھ لیجیے۔ دو راستے ہیں، یا تو سمجھا دیجیے یا سمجھ لیجیے، بات خلاص۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں اگر وہ چلے گئے ہیں دوسرے محلے میں تو رہیں شوق سے دوسرے محلے میں، لیکن جس محلے سے گئے ہیں ادھر اس محلے والوں کو پریشان نہ کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہمان خانہ ہے، ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو جنت میں جانے کا متمنی نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے دو چیزیں ہیں، جنت حاصل کرنا ہے تو ایک تو جنت والے اعمال کی، نمبر دو جنت میں جانے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جنت کا مالک اللہ ہے، جسے وہ چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے ایک بار، دو بار، تین بار، یعنی اصرار کر کے اللہ سے جنت مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو پھر جنت خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ یہ بندہ آپ سے میرا سوال کر رہا ہے، آپ میرے عطا کیے جانے کے فیصلے فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی سفارش کو قبول کرے۔ تو اس لیے جنت مانگنے کا مزاج پیدا کرے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال۔ تو تیسرا عمل ہوا، پہلا عمل کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرا عمل استغفار کی کثرت، تیسرا عمل جنت کی دعا، چوتھا عمل جہنم سے بچنے کی دعا۔ جہنم سے بچنے کی دعا، جہنم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قید خانہ، جو اس میں چلا گیا وہ مصیبت میں پڑ گیا اور بہت ہی سخت عذاب میں داخل کر دیا گیا۔ اس جہنم سے بچنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے حفاظت کی دعا مانگنا۔ جہنم سے بچانے والا اللہ ہے، جنت میں داخل کرنے والا اللہ ہے، تو ہم اللہ ہی سے سوال کریں کہ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق ٹوٹا پھوٹا عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں یہ وزن نہیں ہے کہ ہمیں یہ عمل جنت تک پہنچا سکے، اس لیے آپ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے بچا دیجیے اور جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اور یاد رکھیے گا انسان کا عمل چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جنت میں جائے گا انسان تو اللہ کے کرم سے ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے جنت میں جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت میں داخل کرائے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں تشریف لے جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مجھ پر بھی جب تک اللہ کا کرم اور اس کا فضل نہ ہو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عمل کس کا ہوگا؟ لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے کرم کے بلبوتے جنت میں جاؤں۔
اس لیے ہم سب ان 4 اعمال کا اہتمام کریں۔ ایک جو روزہ تراویح، وہ 2 عمل میں نے پہلے بیان کیا، اور ان دونوں کو ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اور 4 عمل ذکر کے، لا الہ الا اللہ کا ورد، استغفار کا ورد، جنت کی دعا، جہنم سے حفاظت کی دعا، اس کو ذکر کے طور پر انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق کرے۔ الحمدللہ۔